السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رأیت سنت الاعتکاف، جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی محترم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے بندے کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو لہذا اس لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی بے انتہا بھلائیاں، رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ 14 صفر المظفر ہے، اور پچھلے جمعہ کو بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ مہینہ اللہ والوں کی یاد منانے کا مہینہ ہے، تو بار بار تذکرہ خیر اللہ والوں کا کرنے کا قصد بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ منکرین ایسے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں بار بار ذہنوں میں اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے اگر کوئی ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، ورغلانے کی کوشش کرے، اور ہمارے وہ عقائد جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے چلتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئے ایجاد کیے ہوئے عقیدے نہیں ہیں، یہ چلتے ہی آ رہے ہیں، ان سے ہمیں قرآن و حدیث کے نام پر بہکانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی بھی گمراہ بندہ ہوگا نا، قادیانی ہے، کوئی بھی منکر ختم نبوت ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا جی میں صحیح بات کر رہا ہوں بس میری بات مانو، وہ آپ کو قرآن حدیث سے ہی دلیل دے گا، وہیں سے دلیل دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سب سے بڑا اصول یہ یاد رکھیے گا کہ جس پر دین اسلام کی پوری بنیاد قائم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک عقیدہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور امت مصطفیٰ کے اولیاء، صلحاء، علماء، مشائخ کرام، عوام، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سارے ہی اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کوئی آ کے یہ کہے، مطلب سارے یہ مان رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کوئی مثال کے طور پر قرآن کی ہی آیت پیش کر کے کہتا ہے کہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ کوئی قرآن کی ہی آیت پیش کر کے یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت موجود ہو اور پوری امت اس کا انکار کر رہی ہو۔
ایسا نہیں کبھی ہو سکتا. اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے، ایسی ہی آیت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے. تو وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو امت مصطفیٰ کا چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہو. تو ہم جو اولیاء امت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ کوئی نیا نظریہ یا نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے، جو چلا آ رہا ہے. ہمیں قرآن، حدیث، صحابہ کرام علیہم رضوان کے افعال اور بعد میں تابعین، تبع تابعین کے افعال سے یہی عقیدہ ملتا ہے. اب اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور وہاں رہ کر، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ کتنی فضیلت والی بات ہے، اور قرآن اس کی تائید کرتا ہے. اس پر آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ جن جگہوں کو اللہ والوں سے نسبت اور تعلق ہو جاتا ہے تو ان جگہوں پر رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ سناتا ہوں. یہ سورہ آل عمران ہے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا ہے. تو آپ حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ میں نظر مانتی ہوں کہ میری پیٹ میں جو بچہ ہوگا نا، محررن، وہ اللہ کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب بچہ جنا تو وہ عرض کرنے لگی، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ ہے، جن کے نام پہ، یہاں پہ بھی غور کر لیں کہ قرآن کی یہ ولی صورت بھی حضرت عمران جو اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، ان کے نام پر پوری صورت موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے اندر. آپ اندازہ کر لیں، پچھلے جمعے بھی ہمارا یہی تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ والوں کا تذکرہ خیر کرنا یہ سنت خدا بندی ہے. اور اللہ پاک نے بارہا قرآن مجید میں پوری صورتیں اللہ والوں کے نام پہ نازل کی. تو سورہ بقرہ کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے آل عمران. یہ عمران کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. نبی بھی ہو، مان لیا جائے کہ نبی کے نام پہ بھی صورت اگر ہو تو وہ بھی تو اللہ والے ہی ہے نا، ان کا ذکر کرنا بھی تو اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے. تو بہرحال یہ ولی اللہ تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں کیا جا رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ میں نے، یا اللہ، میں نے تو یہ نیت کی تھی، منت مانی تھی کہ میرے بچہ ہوگا تو میں تیری راہ میں اسے بھیج دوں گی، وہ تیرے لیے آزاد ہوگا، وہ دین کی خدمت کرے گا. میں نے تو بچی کو جنا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے جنا تھا. ولیس الذکر کالانثی، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہے. مرد میں جو طاقت، قوت ہوتی ہے، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ عورتوں میں نارملی نہیں ہوتی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور وہ کہتی ہیں میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس بچی کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی طرح قبول کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا. یہ پورا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ کوئی مطلب کی بات قرآن سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اللہ پاک فرماتا ہے جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، یعنی وہ پھل پاتے. اس کی تفاسیر میں یہ ہے نئے نئے پھل ہوتے، موسمی پھلوں کے علاوہ نئے نئے پھل اور نیا نیا رزق ان کے پاس وہ موجود پاتے.
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نماز پڑھنے کی جگہ پوچھتے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ بے شک چلیں ان کا صدقہ ہم بھی یہ دعا کر لیتے ہیں۔ آج کل حالات بڑے خطرناک ہیں ملک کی، اور غربت کا سامنا ہے لوگوں کو، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اور اللہ پاک، یہاں سے اشارہ بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے رستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق میں برکت کا جو ہے نا وہ سبب یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری۔ اچھا، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اللہ پاک بغیر سبب کے رزق عطا فرما رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کو بغیر سبب کے رزق آ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو بہت قریب ہے۔ وہ فرماتا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا، میں سننے والا ہوں، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ تو جہاں مرضی دعا کریں اللہ پاک سننے والا ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ واضح یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پر کہ جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھی اور اللہ پاک انہیں وہاں اس محراب میں غیب سے رزق عطا فرماتا تھا، تو انہوں نے اس جگہ پر الفاظ یہ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مالک و مولا مجھے بھی اپنی جناب سے ستھری اولاد عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عرض کی مجھے بھی ستھری اولاد عطا فرما دے، انکا سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اولاد نہیں تھی، اور جگہ بھی دعا کی جا سکتی تھی، اور جگہ بھی کرتے ہوں گے دعا، یا نہیں بھی کی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے خاص وہ مقام دیکھا کہ جس کو نسبت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، حالانکہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، خود بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ خاص مقام جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کر رہی ہیں اور ان کو اللہ کی جناب سے رزق عطا ہو رہا ہے، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اس مقام پر اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی اللہ پاک اس مقام کی برکت سے یہ دعا ضرور قبول فرما لے گا۔ دعا کی، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے ندا کروائی، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اسی جگہ پہ کہ اللہ پاک نے فوری دعا قبول کی اور فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی تجھے تیرے پاکیزہ بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ بیٹا بھی کیسا ہوگا، دعا جو خاص جگہ پہ کی تھی،
بیٹا بھی اللہ نے کیسا عطا فرمایا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, مصدقاً اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے, بکلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ نشانی تھے, سردار تھے, حسوراً عورتوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے والے, ونبیًا من الصالحین اور صالح انبیاء اکرام علیہم السلام میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. ایسی پھر اولاد اللہ نے عطا فرمائی. اب یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ دعائیں تو اللہ سنتا ہی ہے, دعا تو اللہ سے کہیں بھی کی جا سکتی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ فرماتا ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ دعائیں تو ہر جگہ سنی جا سکتی ہیں, لیکن دعاؤں کی اگر قبولیت چاہیے تو کسی اللہ والے کی جگہ, جس جگہ کو اس اللہ والے سے نسبت اور تعلق حاصل ہو, اس جگہ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ پاک وہ دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے. تو جس جگہ کو صرف فقط نسبت اور تعلق ہو جائے وہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو لاہور میں اگر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں, خود موجود ہیں وہاں پر, ایسی نسبت ہے کہ فقط نسبت نہیں ہے بلکہ جسد اطہر بھی وہی موجود ہے. تو اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے جب دعا کی جائے گی تو اللہ پاک دعا ضرور قبول فرمائے گا. یہ ہمیں قرآن سے سمجھ آتا ہے, یہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ جب جگہ پہ, جگہ کی کیا اوقات ہے, جگہوں کی عبادت تو پھر مشرکین کیا کرتے تھے, پتھروں کی عبادت تو مشرکین کیا کرتے تھے, لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہمیں اولیاء اللہ کو یا مومنین کو ان کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. حجر اسود کی برکت ہے کہ نہیں ہے, ہے تو پتھر ہی نا, لیکن وہ پتھر کو چونکہ نسبت اللہ کے نبیوں سے ہو گئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی, اور خصوصاً میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے جی, کہ اس پتھر کو میرے آقا نے چوما ہے. تو وہ پتھر نقصان بھی دیتا ہے, نفع بھی دیتا ہے. صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, لیکن نسبت اللہ والی سے ہو گئی ہے. حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حج کے سارا کو پڑھ لیں تو سارا نظر ہی آتا ہے کہ وہ ہے تو جگہ ہی نا, اگر نسبت اور تعلق نہ ہو تو خالی جگہ ہی ہے, اسے بہترین جگہ دنیا میں موجود ہیں, لیکن وہ بہترین ہوئی اس لیے ہے کہ ان جگہوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت اور تعلق حاصل ہو گیا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, سورہ بلد میں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس شہر مکہ میں چلا پھرا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ نسبتیں بڑی چیز ہیں. تو اللہ والوں کے دربار پہ حاضر ہونا یہ کوئی آج کل کا نظریہ نہیں ہے. اللہ والوں سے نسبت اور تعلق رکھنے والی چیزوں کے پاس ٹھہر کر دعا کرنا یہ پرانا نظریہ ہے جس کو قرآن نے شرک نہیں فرمایا, بلکہ وہاں دعا کی تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور صالح بیٹا عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی اور مقامات ہیں کہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا کر سکتے ہیں. سورہ مریم میں حضرت مریم, یہ بھی ہمارا پچھلے دنوں میں بھی تذکرہ ہوا, دیکھیں سورہ مریم نام ہی اللہ کی ایک نیک بندی کے نام پہ مریم, ان کے نام پہ پوری سورت کا نام ہے, پورا واقعہ پھر اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے, فتمثل لها بشرا سویا, قرآن کہتا ہے آیت نمبر 17 ہے سورہ مریم کہ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا, حضرت جبریل امین علیہ السلام. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, وہ بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. وہ سمجھی کہ غیر مرد آ گیا, شاید غلط ارادے سے آیا ہے. انہوں نے کہا قال, ابھی قرآن کے الفاظ ہیں, انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا, بولے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے یہ غور کریں, میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو عطا کرے گا, بھئی وہ تو اللہ عطا کرتا ہے. شرک کرتے ہو ہیں جی, جو اللہ کے دینے والی چیزیں تم دو گے
یہ تو شرک ہو گیا. نہیں, قرآن کے الفاظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے. عربی لینگویج کے حساب سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, نہیں اپنی طرف نسبت کی جا رہی ہے. جبریل امین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ ستھرا بیٹا عطا کرے. انہوں نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی کہ دیتا تو اللہ ہی ہے, لیکن اللہ کی عطا سے اللہ والے بھی دے دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. یہ قرآن کی آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں, ابھی تو حدیث کی طرف نہیں میں آیا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اللہ والوں کی کیا شانیں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے. پہلی بات کیا ہوئی کہ جہاں اللہ والوں کو نسبت جس جگہ کو ہو جائے وہاں دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے وہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں دے سکتے. وہ کہہ رہے ہیں آہاب, جبریل امین علیہ السلام اللہ تو نہیں نا ہے, غیر اللہ ہی ہے نا, اللہ کے بندے ہی ہیں نا, اللہ کے فرشتے ہی ہیں نا, وہ اللہ تو نہیں نا ہے, اللہ کے علاوہ ہی ہیں, وہ اللہ کے بندوں میں سے ہی ہیں, لیکن وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں, بلکہ وہ رسول ملائکہ میں سب سے افضل ہیں. تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں اے مریم تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا عطا کروں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ والوں کے مزارات پر حاضر ہونا اور وہاں حاضر ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنا اور وسیلہ ان کا پیش کرنا, یہ بالکل روایات اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ آج کل کا معمول نہیں ہے. 2 آیتیں پکڑ کے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی دیکھو قرآن کی فلانی آیت ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی نہیں جانا چاہیے, کہیں ویسے لکھا نہیں ہوا. عموماً وہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جو اللہ نے کافروں کے متعلق نازل کی ہیں, اور یہ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلاصہ یہ ہے کہ جو کافروں کے بارے میں نازل کردہ آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرے وہ جہنمی ہے پکا, وہ خارجی لوگوں میں سے ہے. اور خارجی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا, بخاری کی روایتیں ہیں, مسلم کی روایتیں کہ وہ پکا جہنمی ہے. تو یعنی آیتیں جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ نہیں ہو سکتی. ہم کافر یہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا, جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی دین پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اب وہ یہ کہتے ہیں تو یہ غلط ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے تو یہ صحیح ہے. ہمارا یہ کہنا صحیح ہے. وہ آیت یہاں پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتی, مسلمانوں والا معاملہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے آباء و اجداد کا دین جس سے مراد سلف صالحین ہوں گے وہ دین اسلام ہی تھا. وہ جنون آباء و اجداد جو ہندو تھے ان کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن وہ بھی اپنے جنون آباء و اجداد کی بات نہیں کر رہے ہوتے تھے, وہ سلف صالحین کی ہی بات کر رہے ہوتے کہ ہم نے اپنے جو بزرگوں ہیں ان کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا تو اس لیے ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا. ہمارے سلف صالحین اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ آیت کریمہ یہاں پر فٹ نہیں آ سکتی, اس لیے وہ جتنی بھی آیتیں ہیں جو اللہ نے کافروں کے متعلق نازل کی ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ نہیں آ سکتی. اچھا, ایک اور حدیث پاک ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں قحط سالی کا سلسلہ ہو گیا. تو قحط سالی کا معاملہ ہوا تو سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں یا کوئی ہمیں بتائیں طریقہ جس سے کہ قحط سالی کا معاملہ دور ہو. تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کی دیوار کا ایک پتھر ہٹا دو جس سے قبر انور اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہ رہے. قبر انور کی زیارت آسمان کرے, جیسے ہی آسمان قبر انور کی زیارت کرے گا وہ بارش برسا دے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب قبر انور سے وہ پتھر ہٹایا گیا جس سے قبر انور اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہ رہا, تو جیسے ہی آسمان نے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کی بارش برسنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے, صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے. کہ مسئلہ پیش آتا تھا زندگی مبارک میں, نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, آپ کی وفات ظاہری ہوئی تو آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا کرتے تھے. مشہور حدیث پاک یہاں میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ زمانہ ہے, اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے
اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اصحاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری سے پہلے کے محدث ہیں, ان کے بھی اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ حدیث نقل کر رہے ہیں, شرک سمجھ کے نقل نہیں کر رہے کہ یہ شرک ہو رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ حدیث نقل کی, گویا کہ اپنا بھی نظریہ بیان کیا, صحابہ کا بھی نظریہ بیان کیا. نظریہ اور عقیدہ کیا تھا جو الحمدللہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ پریشانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 5 سالی ہوئی, ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبر انور پہ حاضر ہوا. حضور کی وفات ہو گئی ہے, حضرت عمر کا زمانہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا. اے اللہ کے محبوب علیہ السلام, اللہ کی بارگاہ سے بارش لے کے دیجئے, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ سے, ویسے یہاں پر اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا بھی تذکرہ نہیں ہے, لیکن ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ بارش مانگیے, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. اب بارش جب اللہ نے دینی ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے. کیا صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بارش اگر برسانی اللہ نے ہے تو اللہ سے ہی مانگی جائے؟ لیکن بارش حاصل کرنے کے لیے بھی وہ روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے, کیونکہ زندگی میں یہ معمول تھا. زندگی میں بھی بارش اگر نہیں ہوتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. جی آرابی حاضر ہوا تھا نا, مشہور حدیث پاک ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے. آرابی حاضر ہوا, اس کی حضور بارش نہیں ہو رہی, دعا کر دیجیے. حضور نے دعا کی. حدیث کے مطابق ابھی ہاتھ نیچے نہیں تشریف لائے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے, ریش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے. پھر حضور نے اگر کہا ہو کہ بارش ہو جائے تو پھر ہوتی رہی وہ بارش, وہ رکی نہیں, کیونکہ بارش ہونے کا کہا تھا, رکنے کا تو کہا ہی نہیں تھا. بارش ہوتی تھی. اگلا جمعہ آیا, وہ آرابی پھر آیا, حضور تو ابھی تو اتنی بارش ہو گئی ہے کہ نالے بہہ گئے اور نقصان ہونا شروع ہو گیا, اب دعا کر دیجئے بارش ختم ہو جائے. حضور کو اللہ نے طاقت کیسی عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو زندگی حضور نے پھر اشارہ فرمایا, پھر دعا کے الفاظ نہیں ہیں. حضور نے یوں انگلی مبارک اٹھائی آسمان کی طرف اور یوں کر کے دائرہ بنایا, یوں کر کے دائرہ بنایا. جہاں جہاں پہ حضور کی انگشتیں مبارک جاتی تھی بادل چھٹتے چلے جاتے تھے. اور صحابی کہتے ہیں مدینہ ایسے ہو گیا جیسے بادلوں کا ایک پیالہ ہے اور اس میں مدینہ موجود ہے. بادل اطراف میں تھے, درمیان میں صاف مطلع تھا اور اس کے نیچے مدینہ پاک موجود تھا, کہ وہ بارش جو برس رہی تھی مدینہ میں وہ اطراف میں برسنا شروع ہو گئی. تو یہ زندگی میں بھی معمول تھا. وفات کے بعد آئے, وفات ظاہری کے بعد, تو جب وہ شخص, ان کا نام بھی روایات میں آیا, بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں. حضور کی بارگاہ سے واپس آئے تو خواب میں حضور کی زیارت کر لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ائتی عمر فاقرئہ السلام, عمر کے پاس جاؤ اور اس کو سلام دو, میرا سلام پہنچاؤ. واخبرہ انکم مستقیون, اور انہیں بتاؤ کہ اللہ پاک تم پر بارش عطا فرما دے گا. ہیں جی, اب آپ اندازہ کیجئے, وہ حضرت عمر کے پاس آئے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری بھی سنائی. تو فبکا عمر, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا تو شرک کر رہا ہے جی, بارش اللہ نے دینی ہے تو حضور کے روزے پہ چلا گیا. حضور کی یہ تعلیم تھی, یہ بتایا تھا حضور نے ہمیں, اللہ سے مانگو بارش, اللہ دیتا ہے. دیتا اللہ ہی ہے لیکن بوسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو بہرحال اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ چلا آ رہا ہے. اب ٹائم چونکہ کم ہے, میں چند ایک مختصر طور پر باتیں عرض کر دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاروں اماموں میں سے بڑے امام ہیں.
ان کو جب کوئی مسئلہ آتا تھا مستند روایتوں میں یہ موجود ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا کرتے تھے. اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود کشف المحجوب میں لکھا 400 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں, 5ویں صدی لگا لیں یا کچھ 4تھی صدی ہجری بھی لگا لیں, 4تھی اور 5ویں کے درمیان کے بزرگ ہیں, آج سے تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ان کا بھی عقیدہ اور وتیرہ تھا. وہ صحابہ سے قریب ہے کہ ہم صحابہ سے قریب ہیں؟ ہمیں دین کی بات زیادہ اتھینٹک پہنچی ہے یا انہیں پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ جو قریب تھے ان کا یہ وتیرہ اور طریقہ تھا. خود آپ نے لکھا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضر ہوتا ہوں. ان کے دربار پر حاضری کی برکت سے اللہ پاک میری مشکل دور فرما دیتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو وہ بزرگ گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے کہ پاک و ہند میں جو حدیث کا کام ہے نا, جب بھی حدیث مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی ضرور آتا ہے. شاہ ولی اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کے آباء و اجداد میں یہ ہیں, اور ان کے ہی تو فعل بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا کام ہوا ہے اور حدیث کا پرچار ہوا ہے. وہ لوگ کہ جو اولیاء اللہ کو نہیں بھی مانتے, کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, سب ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. یہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں, لمعات ان کی کتاب کا نام ہے. یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي زَمَانِنَا شَرْذِمَةٌ يُنْكِرُونَ الْإِسْتِمْدَادَ وَالْإِسْتِعَانَةَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ نَقَلُوا من هذه الدار الفانية إلى دار البقاء الذين هم أحياء عند ربهم ولكنهم لا يشعرون. کہتے ہیں یہاں کچھ کمینے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کچھ ذلیل کمینے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اولیاء اللہ سے مدد مانگنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. وہ اولیاء اللہ جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں لیکن وہ دار بقا میں ہے, لیکن دار بقا میں اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن ان انکار کرنے والوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے ان کو مقام اور رتبہ کیا عطا فرمایا ہے. یہ 200 سال پہلے کے بزرگ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, لیکن اب کوئی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں یہ نہیں ثابت تو وہ نہیں ثابت, ایسا بالکل غلط ہے. اس آراس کے موقع پر بزرگوں کی بارگاہ میں لازمی حاضری دینی چاہیے. اس کے علاوہ بھی حاضری دیتے رہنا چاہیے. ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے, اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمت زیادہ نازل فرمائے گا. لیکن آخر میں ایک بات یس کر کے بیان ختم کروں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آراس کے موقع پر اب بڑی غلط باتیں جو ہے نا وہ آ چکی ہیں. ڈول ڈمکا اور پتہ نہیں کیا کہ نشئی لوگ وہاں زیادہ بدقسمتی سے مل رہے ہوتے ہیں, اور اہل اللہ یا جنہوں نے وہاں پہ جا کے وہ ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے وہ کم لوگ مل رہے ہوتے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کا کلا کما جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے کہ اگر دربار پہ جانا بھی ہے, حاضری بھی دینی ہے, تو اچھے طریقے کے ساتھ دور کھڑے ہو کے سلام پیش کریں اور پھر ان کے مواجہ کی طرف آ جائیں جہاں ان کا چہرہ ہوتا ہے, وہاں آ کے بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, کل شریف پڑھیں, اور اس کا ثواب جو اللہ پاک نے عطا فرمایا بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کریں, پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ انداز ہے. لیکن وہاں جا کے جو ہے نا وہ ڈھول ڈمکا کرنا, دماغ ڈالنا, عجیب عجیب وہاں پہ کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں جس کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ وجہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی منکر ہیں, جانے کے انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں لو جی تہاڈے مزاراں تے دیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط کاموں کو جتنا ہو سکے ہم نے پروموٹ نہیں کرنا, روکنا ہے, اور خود تو کبھی بھی ان کاموں میں نہیں پڑنا. اچھے طریقے سے مزار پر جائیں, حاضری دیں, دعا کریں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی بے شمار مشکلات کو بزرگوں کی برکت سے حل فرمائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.